ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له، لا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى ليلة من نصف شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ جو اس وقت ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس کے چند ہی دن بعد رمضان المبارک اپنی تمام برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اسی لیے سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی اور فرمایا: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہم سب کو برکتیں عطا فرما، ظاہری برکتیں بھی عطا فرما اور روحانی برکتوں سے بھی مالا مال فرما، روزی میں بھی برکت عطا فرما، جسمانی صحت میں بھی برکت عطا فرما، تاکہ ہم رمضان تک پہنچ کر اس کی سعادتوں اور برکتوں سے استفادہ کر سکیں۔ اگر آدمی دنیاوی پریشانوں میں الجھ گیا تو پھر پوری یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ رمضان کی عبادتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ روزی کے مسئلے میں پریشان ہے، کوئی آدمی اپنے دکان کے مسئلے میں پریشان ہے، کوئی اپنی صحت کی وجہ سے پریشان ہے، اسے یکسوئی کہاں نصیب ہوگی؟ وہ تو اپنے دنیاوی مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ یا نہیں تو ایک آدمی کو دنیا کے اعتبار سے ہر چیز حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود گناہوں میں ایسا غرق ہو چکا ہے، گناہوں کی ایسی لت پڑ چکی ہے کہ وہ گناہ اسے اس رمضان کی طرف آنے نہیں دیتی، اسے تلاوت کی طرف آنے نہیں دیتی وہ عادت،
گناہوں کی عادت ذکر کی طرف آنے نہیں دیتی اور تراویح کی طرف نہیں آنے دیتی. اسی لیے دعا کی گئی. یہ دعا رجب کے شروع میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی. اے اللہ رجب و شعبان کے مہینے میں ہم کو ہر قسم کی برکتیں عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا کر اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما. وبلغنا رمضان، یہ دعا ہے. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کو چھوڑ کر، رمضان کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے. کچھ تو خصوصیت ہوگی. یہ خصوصیت دیکھ کر حضرت عائشہ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا. سوال یہ پیدا ہوا کہ سرکار، میں دیکھتی ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے پیش کیے جاتے ہیں. ایک تو روزانہ اعمال پیش ہوتے ہیں بارگاہ الہی میں، اور پھر ہفتے میں ایک مرتبہ پورے ہفتے کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور پھر سال میں ایک مرتبہ اکٹھے پورے سال کا وہ جو اس کا دفتر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا. تو حضور فرماتے ہیں میں جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات آنے والی ہے، میں اس کا انشاءاللہ خلاصہ کروں گا. کہتے ہیں کہ اس میں انسانوں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں. کون کون آئندہ سال تک مرنے والا ہے، پوری لسٹ تیار ہوتی ہے، اور وہ لسٹ بنا کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. بھیا فہرست لو، اتنے لوگوں کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. فیصلہ تو جب انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا. روایتوں میں آتا ہے، صحیح روایات ہیں، جب بچہ 120 دن 4 ماہ کا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی موت لکھو کہ یہ کتنے دن دنیا میں رہے گا. ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اس کی واپسی کی ٹکٹ کنفرم کی جا رہی ہے. ہم سب کی ٹکٹ کنفرم ہے، کسی کی ٹکٹ ویٹنگ میں نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم کو بتایا نہیں گیا کہ جانا کب ہے. جب ابھی آئے بھی نہیں تھے اس دنیا میں، جانے کا وقت لکھا جا چکا ہے اور بتایا نہیں گیا. اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ ہر آدمی ہر لمحہ تیار رہے. وہ اس رنگ رلیوں میں غرق ہو کر کے اس ہمیشہ کی زندگی کو نظر انداز نہ کرے. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پوری مخلوق کو ایک بار پیدا کر دیا گیا، پوری مخلوق کو ایک بار اٹھا لیا گیا. اس کی کئی مصلحتیں ہیں ایسا نہ کرنے کی. ایسا بھی ہو سکتا تھا. ایک مصلحت یہ ہے اس میں کہ روزانہ آج ایک آدمی مر رہا ہے، 8 دن کے بعد ایک آدمی مر رہا ہے، 15 دن کے بعد ایک آدمی پھر مر رہا ہے. تو آدمی مرنے والوں کو دیکھے گا تو کچھ نہ کچھ اس کے دل پر اثر ہوگا اور غفلت دور ہوگی. وقت تو اسی وقت لکھا گیا ہے، لیکن کنفرم یہ ہوتا ہے اس رات میں، اس مہینے میں، کہ آئندہ سال تک کن کن کو مرنا ہے. قیامت تک جو بھی آئیں گے ان کو تو مرنا ہے باری باری،
لیکن اس وقت یہ لسٹ تیار کی جاتی ہے اس مہینے میں، اس رات میں، جسے شب برات کہتے ہیں. میں عرض کروں گا آئندہ سال تک کون کون پیدا ہونا ہے اور آئندہ سال تک کن کن کی موت آنے والی ہے، ان کی لسٹ تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. اور شب قدر کے دن سے وہ فیصلہ نافذ ہو جاتے ہیں. جیسے فیصلہ ہوتے ہی فیصلہ نافذ نہیں ہوتا، بل پاس ہو گئی، ابھی نفاذ نہیں ہوا. نفاذ رمضان میں جو شب قدر آنے والی ہے اس وقت سے نفاذ ہوگا. ایک تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تیسرا، اس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ رمضان کا پڑوسی ہے. اس کے فوراً بعد چند دنوں کے بعد رمضان المبارک اپنی مقدس لمحات کے ساتھ ہم پر آنے والا ہے. اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ایک رات آنے والی ہے. میں جلدی جلدی بات کو سمیٹوں گا، بہت لمبی نہ ہو جائے بات. اور ویسے بھی اس لیے میں اس جمعہ اس موضوع کو منتخب میں نے کیا ہے کہ شب برات میں ہو سکتا ہے کہ بیان کا موقع نہ ملے، اس لیے کہ حکومت کا سرکولر جاری ہو چکا ہے کہ زیادہ مجمع اکٹھا نہ کرے. دعا کرو. خطرہ یہ ہے کہ اس سال کا رمضان بھی کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے. گزشتہ سال کا رمضان کر اللہ نے عبادتوں کی توفیق حسب استطاعت عطا فرمائی تھی، لیکن جو ایک اجتماعی شان و شوکت ہے رمضان کی، اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے محروم نہ فرمائے. خطرے تو بہرحال ہیں، اس وجہ سے بھی میں نے اسے اختیار کیا ہے. سرکولر جاری ہو چکا ہے اور آ بھی چکا ہے. وہ دیکھو اس میں ایک رات ہے، اس کو کہتے ہیں شب برات. بہت تسلی سے اطمینان سے سن لیجئے پوری بات ہے. شب کہتے ہیں رات کو اور برات کہتے ہیں بری ہو جانے کو، پاک و صاف ہو جانے کو. گویا یہ رات ایسی ہے کہ آدمی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے. نہیں، میرے اردو زبان اب پڑھنے والے بھی کم ہو گئے. دیکھو اپنے بچوں کو تم سب کچھ پڑھاؤ لیکن اردو ضرور پڑھاؤ، اس لیے کہ ہمارے اسلام کا 80% لٹریچر اردو میں ہے. اب انگریزی میں منتقل ہوا ہے، 2% منتقل ہوا ہے. ہو سکتا ہے آدمی گناہوں سے پاک، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے یہ شب برات اتوار کو آنے والی ہے. دن شعبان کی 14ویں تاریخ ہے، وہ رات 15ویں ہے. اسلام میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شب برات ہوتی ہے، شب برات کا ذکر قرآن کریم میں نہیں، ہاں احادیث میں آیا ہے، متعدد روایتیں ہیں. اللہ اعلان کرتے ہیں ہے کوئی تم میں مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی تم میں سچی پکی توبہ کرنے والا، میں اس کو آج معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اعلان ہوتا ہے تم میں کوئی روزی مانگنے والا، اس کو میں روزی دینے کے لیے تیار ہوں. مانگنے والا چاہیے. ہے کوئی تم میں مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو دور کر سکوں، یہ اعلان ہوتا ہے. یہ اعلان یہ شب برات کے دن اعلان ہوتا ہے. لیکن 8 قسم کے افراد وہ ہیں، 8 قسم کے افراد. اس کی تشریح میں بالکل آخر میں کروں گا. پوری روایات کا احاطہ کرنے سے پتہ چلتا ہے 8 قسم کے افراد کا نام لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی.
یہ ایک روایت یہ ہے. ایک اور روایت ہے شب برات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے. باری تھی اس دن، حضرت عائشہ کی باری تھی. ایک ایک دن ایک ایک بیوی کے گھر جاتے تھے. اس دن حضرت عائشہ کی باری تھی. تو اتفاق سے جب رات میں آدھی رات کو آنکھ کھلی حضرت عائشہ کی تو دیکھا کہ سرکار بازو نہیں ہے. تو حضرت عائشہ کے دل میں بات پیدا ہوئی، کہیں رات کو اٹھ کر کے دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. یہ روایتوں میں ہے. تو دیکھی اٹھ کر کے گھبرائی ہوئی، ادھر ادھر دیکھی. اور اس وقت امام الانبیاء سید الکائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں وہی حضرت عائشہ کا گھر ہے. وہی انتقال ہوا، وہی مدفون ہے. جنت البقیع بالکل لگا ہوا ہے. سلام پڑھ کر کے گیٹ سے نکلتے ہیں، سامنے جنت البقیع. جنت البقیع مدینے کے قبرستان کا نام ہے. دوڑی ہوئی دیکھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں، قبرستان میں، اور دعا فرما رہے ہیں. تو حضرت عائشہ نے پوچھا، حضور اچانک رات میں آپ غائب ہو گئے اور یہاں آ کر کے آپ دعا فرما رہے ہیں، کوئی خاص بات تو نہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب قبیلے کا نام ہے، اور عرب کا یہ وہ قبیلہ ہے جو بکریاں پالنے میں بہت مشہور تھا. بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر جو بال ہیں ان بالوں کے بقدر انسانوں کے اللہ مغفرت فرماتے ہیں. یہ حضور نے فرمایا ہے. حضور نے اسی روایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے، اگر کوئی اتفاقاً، اس لیے کہ شب برات ہونے کی وجہ سے حضور قبرستان نہیں گئے، جب بھی حضرت عائشہ کی باری میں حضور حضرت عائشہ کے پاس لیٹنے کے لیے جاتے تھے، رات کو قبرستان جاتے تھے. شب برات ہونے کی وجہ سے نہیں، لیکن کیونکہ گئے. علماء نے فرمایا اگر کوئی چلا گیا اتفاق سے قبرستان اور ایصال ثواب کر کے کچھ پڑھ کے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچا کر کے خاموشی سے چلا آیا، ٹھیک ہے، اتنی گنجائش ہے. اسی روایت استدلال. اچھا، شب برات میں کرنا کیا ہے؟ شب برات میں کرنا کیا ہے؟ دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں شب برات کی فضیلت تو ارشاد فرمائی، لیکن کرنا کیا ہے وہ نہیں بتایا. کوئی مخصوص عبادت بتائی ہو، جیسے رمضان کی تراویح مخصوص عبادت ہے، مخصوص عبادت بتائی، اور رکعتوں کی بعض روایتوں میں تعداد تک بتائی. نماز کب پڑھنا ہے وہ بھی بتایا، اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی، اور رمضان کی مخصوص عبادت بتائی. رمضان کی مخصوص عبادت بتائی، روزہ رمضان کی مخصوص عبادت بتائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعتکاف. لیکن شب برات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن شب برات کے دن رات میں کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں. لیکن روایتوں کو، پوری روایتوں کو اپنے گھیرے میں لینے سے، دیکھو ایک حدیث کی کتاب میں ایک روایت 360 کتابیں، تو حضرت امام بخاری ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. 360 احادیث کے متون لکھے جا چکے تھے، ابھی امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. امام بخاری تو 190 میں پیدا ہوئے. حضور کا انتقال 11 ہجری میں ہوا، تو حضور کے دنیا سے جانے کے 180 سال بعد امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، اور امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے 360 احادیث کے متون لکھے گئے ہیں. ایک حدیث کی کتاب پڑھ لیا ہے. اب تو علماء نے اتنا اعتنا کیا علم حدیث کی طرف، اتنی توجہ کی، یہ حضور کا معجزہ ہے. کوئی دنیا نہیں جانتی،
کونے میں بیٹھ کر ایک آدمی احادیث پر، ابھی بہرائچ کے ایک ہمارے عالم ہیں، انہوں نے حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو احادیث کی روایتیں ہیں ان سے جو پہنچی ہیں اس پر 20 جلدوں میں کام کیا ہے اور جمعیت علماء ہند نے اسے چھپوایا ہے۔ اللہ رضا خیر دے۔ میں سمجھتا ہوں قیامت تک آنے والی انسانیت ان کو یاد رکھے، یہ پوری قیامت تک آنے والی انسانیت کے پوری علماء کے کندھوں پر ان کے احسان کا بوجھ رہے گا، اسے نہیں اتار سکتا کوئی۔ کچھ اعمال معلوم ہوتے ہیں، خاص عبادت کا نام لے کر کے حضور نے فرمایا ہو شب برات کے دن یہ عبادت کرو، نہیں۔ عمل کیا معلوم ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا قوموا لیلھا، جاگو رات کو، جاگ سکتے ہو تو جاگو، جتنی عبادت کر سکتے ہو کرو۔ لیکن عبادت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ہنگامہ برپا ہے اور اسے شب قدر کا درجہ دے دیا گیا۔ لوگ اسے عید کہتے ہیں، عید دو ہیں اسلام میں، ایک عید الفطر رمضان کی عید، ایک عید الاضحیٰ قربانی کی عید۔ اسلام میں دو ہی دن عید کا تصور پیش کیا گیا، تیسری کوئی عید نہیں اسلام میں۔ شب برات کو لوگ عید کہتے ہیں، یہ عید نہیں۔ جاگو، حدیث میں قوموا لیلھا، جاگ سکتے ہو جاگو، لیکن اجتماعی طور پر نہیں۔ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو کچھ دن کی باتیں بتا دی جاتی ہیں، اس کے بعد یہ تمہارا پرسنل دربار ہے، اللہ نے تمہیں خصوصی ملاقات کا موقع دیا ہے۔ تم جو اپنے گھر میں اپنے کمرے میں چھپ کر جو عبادتیں کر سکتے کرو، دعا کرو، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھو، حل کراؤ، اللہ سے باتیں کرو، نماز پڑھو جب تک جی لگے۔ اگر تمہارے ذمہ کوئی نماز قضا ہیں پڑھو، نماز ذکر کرو، تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، کچھ دیر استغفار کرو۔ تمام عبادتوں کو جمع کرنے کو محدثین نے افضل قرار دیا ہے، اور یہ قسم کی عبادت میں دل لگتا بھی نہیں۔ 1 گھنٹہ تلاوت کیا آدمی کی طبیعت اکتا جاتی ہے، اور پھر ذکر کرنے جی چاہتا ہے، ذکر کیا پھر درود شریف کی طرف آتی ہے طبیعت، درود شریف پڑھا پھر استغفار کی طرف آتی ہے، استغفار کیا اور کوئی دوسری عبادت۔ بل تمام عبادتوں کو جمع کرو، اور سب سے اہم عبادت جس میں دعا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے، اعلان صبح تک ہو رہا ہے، مانگو روزی مانگو۔ اور امت کے انفرادی و اجتماعی مسائل ہیں، اس وقت ملک بہت خطرے میں ہے، مدارس مساجد جتنے دینی تحریکات ہیں وہ بہت خطرے میں ہیں، خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو آزمائشوں کے حوالے نہ فرمائے، ہم بہت کمزور بندے ہیں۔ دعا کرو، اس دعاؤں کا موقع ہے، موقع دعا کا ہے، اور غفلت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دعاؤں کا موقع آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ والے رات دن پریشان ہیں، اور علماء راتوں میں رو رہے ہیں۔ ہندوستان پر ایسے سخت حالات ہیں، پوری دنیا میں ہی، ہندوستان میں کیا پوری دنیا یہ خطرے میں ہے۔ دعا کرو۔ اور دوسرا جو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو دن ہے اس میں روزہ رکھو۔ ہو گئی روزہ، لیکن وہ روزہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، سنت مؤکدہ کہنا بھی بہت مشکل ہے۔ واجب فرض تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، رکھو، گنجائش ہے تو رکھو، نہیں رکھ سکتے کوئی بات نہیں، رات میں عبادت کرو، بہت اچھا، نہیں کر سکتے کم سے کم اتنا تو کرو کہ اس دن عشاء کی نماز، سعید بن المسیب کی روایت ہے، سعید بن المسیب تابعی ہیں، ان کی روایت ہے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رات بھر عبادت کی اور فجر کی نماز میں سو رہا ہے۔ عشاء کی نماز جماعت سے، اور فجر کی نماز جو آدمی جماعت سے پڑھتا ہے اسے پوری رات عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے اسے شب قدر میں عبادت کرنے کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ وہ صرف شب برات میں نہیں، پورے سال جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا اسے شب قدر میں جس طرح پوری رات جاگنے سے اجر ملے گا اتنا اجر ملے گا۔ نفل عبادت ہے، یہ ایک آدمی 1000 سال نفل عبادتیں کرتا ہے، اور ایک آدمی فرض نماز جماعت سے امام کے پیچھے مسجد میں آ کر پڑھتا ہے تو وہ 1000 سال کی نفل عبادت ہے۔ یہ ایک فرض نماز جو امام کے ساتھ جماعت سے پڑھی گئی ہے اس کے ہم پلہ نہیں،
نفل عبادت نفل عبادت ہے، فرض عبادت فرض عبادت ہے۔ قبرستان کا مسئلہ میں نے بتا دیا ہے، قبرستان کو جانا بہت گھسیٹ کر، اگر زیادہ سے زیادہ کہ اتفاقی طور پر، ایسا نہیں کہ بھئی باقاعدہ قبرستانوں میں لائٹنگ ہو، باقاعدہ بسیں چل رہی ہوں، ایسا روایتوں سے دور دور تک نہیں ثابت ہوتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اچھا، شروع میں نے کہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پوری خلق خدا کو معاف کرنے کا اعلان کر چکے ہیں کہ اس رات پوری مخلوق کو ہم نے معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، عام اعلان ہے معافی کا، لیکن 8 قسم کے افراد کا نام لے کر کے حضور نے فرمایا ان کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھ لو ہر آدمی کہ ہمارا کہیں نام ان میں نہیں ہے۔ سب سے پہلا مشرک، شرک دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ اے اللہ ہم سب کو شرک کی لعنتوں سے محفوظ فرما۔ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھنا، یہ میری ضرورت پوری کرے گا اور یہ میری مشکل کو دور کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی جانور کسی بت کی پوجا کرنا، یہ سب شرک ہے۔ ہر ایک کی مغفرت ہو جائے گی لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مشرک کو معاف نہ کرنے کا فیصلہ سنایا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں، کسی کے دباؤ میں آ کر کے ہم مشرک کو معاف نہیں کر سکتے، فلاں آدمی کا دباؤ ہے، اپوزیشن لیڈر مجبور کر رہا ہے، نہیں، ہم نے اپنے اختیار سے مشرک کو معاف نہ کرنے کا فیصلہ سناتے ہیں۔ مشرک یہ اللہ کا باغی ہے۔ اللہ ہم سب کو شرکیہ اعمال و افعال اقوال سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اس کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہونی ہے۔ دوسرا، کینہ پرور، ایک مسلمان بھائی کے تعلق سے دل میں بغض ہے، عداوت دشمنی چھپا رکھا ہے، کینے کو پال رہا ہے۔ اللہ یہ دل تو صرف اللہ کے لیے تھا، اس میں مخلوق کی رتی برابر گنجائش نہیں ہے۔ غیر اللہ کی کیا گنجائش ہے اس دل میں؟ یہ تو اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ مسلمان کینہ پرور نہیں ہوتا، وہ تو جانوروں کا بھی ہمدرد ہوتا ہے، وہ پوری انسانیت کا ہمدرد ہے۔ مسلمان تو مسلمان، بھائی تو بھائی، وہ تو پوری انسانیت کا، یہاں تک کہ جانوروں تک کا وہ ہمدرد ہے۔ وہ چونٹی کو بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ دو ہو گئے، ایک مشرک ایک کینہ پرور۔ تیسرا، وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، بے حیائیوں کی جڑ ہے۔ جتنی بے حیائیاں ہیں وہ شراب کے پیٹ سے، کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آدمی شراب کے نشے میں چور ہو جاتا ہے تو نہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، نہ اپنی پھوپھی کو دیکھتا ہے، نہ اپنے خالہ کو دیکھتا ہے۔ بیوی اور ماں برابر، بیوی اور پھوپھی برابر، بیوی اور خالہ برابر۔ تو یہ امام الانبیاء، یہ زبان نبوت ہے، یہ میری تشریح نہیں ہے۔ بیائن ہی تین رشتوں کے نام لے کر کے، تینوں رشتے مقدس رشتے ہیں۔ پھوپھی ماں ہے، خالہ ماں کے برابر ہے۔ کہتے ہیں جب آدمی شراب کے نشے میں چور ہو جاتا ہے، نہ ماں کو دیکھتا ہے، نہ پھوپھی کو، نہ خالہ کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ شراب کے عادی ہوں گے ان کو نہر غوطہ، جب پانی مانگیں گے، پیاس لگے گی
تو پانی دیا جائے گا اور نہر غوطہ کا پانی دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ نہر غوطہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یہ زنا کرنے والے مردوں عورتوں کی شرمگاہوں سے جو پیپ نکلے گا وہ پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امام منذری بہت بلند پایا محدث ہیں، ایسے محدث کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ امام منذری انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک بوڑھی ماں تھی، اپنے بچے کو کہتی تھی لا تشرب، شراب مت پی، لا تشرب الخمر، شراب بہت بری چیز ہے۔ وہ کہتا تھا یہ کیا بڑبڑ لگائی ہو، جب آتا ہوں گھر کو منع کرتے ہو، جب تم کو تو یہی لگی ہوئی ہے اور گدھے کی طرح چیختے رہتی ہو۔ یہ کہہ دیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، لکھا ہے امام منذری نے، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اس کو دفن کیا گیا تو ایک عرصے تک ہر دن اس کی قبر کھلتی تھی، آدھا بدن گدھے کا آدھا بدن انسان کا، اس شرابی کا۔ ایک عرصے تک عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کھولا اور یہ خلق خدا نے اس کا دیدار کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں کبھی کبھی نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ تو ایک ہو گیا مشرک، ایک ہو گیا کینہ پرور، تیسرا شراب کا عادی، اور چوتھا فرمایا جو آدمی، دیکھو کتنا معمولی سمجھتے ہیں ہم لوگ، ٹخنا، یہ ٹخنے کو ڈھک لے گا، پینٹ پہنا ہے یہ ٹخنا ڈھک گیا، یا شلوار پہنا ہو یا لنگی اور تہبند پہنا ہو، دو قیدیں لگائی علماء نے، اللہ جزائے خیر دے، محدثین کے قبروں پر اللہ کروڑوں برکتیں کرے۔ جب محدثین کی خدمات کو میں پڑھتا ہوں مجھے ایسا لگے گا قیامت کے دن ادنا سے ادنا محدث حضور کے بازو کھڑا ہوا ہوگا۔ یہ کتاب و سنت کی خدمت کا صلہ ہے جو ان کو ملے گا، اور دنیا میں کیا مل رہا ہے یہ اس کا موضوع نہیں ہے اس وقت۔ علماء نے دو قیدیں لگائیں، نازلاً قائماً، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہونے کا حالت پر نہیں، کھڑا ہوا ہے اور اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہے، اس کا اعتبار ہے۔ بیٹھا ہوا ہے تو لا محالہ اس کی لنگی ٹخنوں سے نیچے آئے گی، اس کا اعتبار نہیں۔ اور دوسرا قید لگائی نازلاً، کپڑا اوپر سے آ رہا ہو، پیجامہ ہو، شلوار ہو، لنگی ہو، یا اب تو توپ۔ عربوں کی نقل میں ہمارے ہندوستان کے بعض نوجوان توپ پہنتے ہیں، ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں، توپ پہنو، اس سے زیادہ پردہ کسی میں نہیں ہے، پہنو۔ پیجامے میں زیادہ پردہ ہے، لنگی سے زیادہ پردہ پیجامے میں ہے، اور توپ میں عام ہمارا جو ہندوستانی لباس ہے یہ جبہ پیجامہ، اس سے زیادہ پردہ توپ میں ہے، وہ چاروں طرف سے سلا ہوا ہوتا ہے، لانگ ہوتا ہے وہ، لیکن ٹخنے سے اوپر یار ٹخنے سے نیچے عورتوں کی طرح۔ ایک بات، اچھا یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا ٹخنے کھلے رکھنا حرام ہے، مردوں کا ڈھکنا حرام ہے اور عورتوں کا کھلا رکھنا حرام ہے۔ ایک بات، دوسری بات، کپڑا اوپر سے آ رہا ہو، نیچے سے نہیں، یعنی مثال کے طور پر نیچے سے آدمی ساکس پہن لے، موزے، وہ ٹخنے کو ڈھک جاتے ہیں، وہ ناجائز نہیں۔ اور محدثین نے اسے تکبر کی علامت قرار دیا ہے، اور تکبر اللہ کو سزا ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس اپنی کیا چیز ہے بتاؤ، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ہمارے پاس اپنی کیا چیز ہے؟ ذرا تسلی سے، ٹھنڈے دماغ سے، جب تمہارا دماغ ریلیکس ہو، سوچو ہمارے پاس اپنی کیا چیز ہے؟ جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے، پھر تکبر کس پر؟ جب آئے تھے جو ہے کیا لے کر آئے تھے؟ بدن پر کپڑے بھی تو نہیں تھے۔ خیر، جو آدمی اپنے ٹخنوں کو ڈھکے گا، حضور فرماتی ہے چوتھا آدمی ہے جس کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہونی ہے۔ پانچواں قاتل، کسی کو بلا وجہ قتل کر دیا، پیسوں کے لیے، گھر کے لیے، دکان کے لیے، اب معمولی جو ہے وہ
جائیدادوں کے لیے لوگ اپنے باپ کا قتل کر رہے ہیں، بھائی کا قتل، بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا، بھائی بھائی کا قتل۔ حدیث پاک میں قیامت کے دن اتنے قتل ہوں گے قیامت کے قریب کہ جس کو قتل کیا گیا ہے اس کی وجہ بھی نہیں معلوم ہوگی کہ کیوں قتل کیا گیا ہے۔ یکسر الحرج۔ چھٹی بات، حضور نے فرمایا جو رشتہ داریوں کو توڑ کر ٹکڑے کر دینے والا ہے۔ رشتہ داریاں تو آسمان میں بنتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب لوگ اجنبیوں کو سینے سے لگائیں گے اور رشتہ داروں کو دھکے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کمزوریاں سب میں ہیں، اگر بے عیب انسانوں کو تلاش کرنے نکلو گے تو راستے پر اکیلے کھڑے رہ جاؤ گے۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے حضرت پیر صاحب کی وہ بات کو، اللہ ان کے سائے کو ہم سب پر عافیت کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، ان کی برکتوں سے پوری کائنات کو اللہ مستفید کرے۔ حضرت نے فرمایا اگر تمہارے راستے میں کوئی کانٹے بچھائے تم کانٹے نہ بچھانا، ورنہ ساری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ جاؤ، پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ایک حدیث سنا کر آگے بڑھتا ہوں، وقت ہو گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 باتیں، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء۔ اللہ اکبر۔ فرما دیکھو 3 باتیں جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کی عمر میں برکت ہوگی، چھوٹی عمر میں بڑے بڑے کام اللہ نے لے لیے، بڑے بڑے۔ حضرت نانوتوی کی عمر 40 پر 9 ہوئی، حضرت ٹیپو کی بھی 40 پر 9، اور حضرت امام عبدالحی صاحب لکھنوی کی عمر 36 سال۔ قیامت تک انسانیت یاد رکھے گی، اتنی خدمات ہیں ان کے۔ ابن ہشام کی عمر 30 پر 1، آج تک امام النحو ابن ہشام 30 پر 1 سال جوانی کی عمر میں انتقال۔ پوری دنیا کے علماء کے کندھوں پر اس کا احسان ہے، لمبی فہرست ہے جن ائمہ کا جوانی میں انتقال ہوا۔ اس کی عمر بڑھا دی جائے، برکت کر دی جائے۔ کسے پسند ہے؟ سب کو پسند ہے۔ وَيُوَسَّعْ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس پر روزی کے دہانے کھول دیے جائے، کہتے ہیں نا ہماری زبان میں اللہ نے چھپر پھاڑ کر دیا ہے۔ ایک آدمی نانے شبینہ کو ترس رہا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، صبح کو کھایا تو شام کو نہیں، شام کو کھایا تو صبح کو نہیں، لیکن ایک آدمی کو اللہ نے روزی کے دہانے کھول دیے، جو آدمی یہ چاہتا ہو۔ اور تیسرا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ مجھے بری موت سے بچا لیا جائے، حادثے کی موت سے، ڈوب کر مرنے سے، پہاڑ سے گر کر مرنے سے، دیوار گری اور مر گیا، زہر کھا کر مرنے سے، وغیرہ وغیرہ، جو آدمی چاہتا ہے، کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جو ٹوٹ کر جاتا ہے تم جا کر گلے لگا لو، جانے والا نادان ہے، تم کیوں نادانی کرتے ہو؟ اسے عقل نہیں ہے، کیا تم کو بھی عقل نہیں؟ اسے سمجھاؤ رشتہ داریوں کی اہمیت۔ رشتہ داری تو آسمانوں میں بنتی ہے۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، حضور نے فرمایا۔ 7واں فرمایا جو آدمی والدین کا نافرمان ہے، یا صرف والد کا یا صرف والدہ کا، بعض لوگ والد کے فیور میں رہتے ہیں، والدہ کا نافرمان۔ ایک آدمی امی کی طرف ہوتا ہے، ابا کا نافرمان ہے، یعنی تو دونوں کا نافرمان ہے، اس کی مغفرت نہیں ہونی ہے۔ والدین کا نافرمان۔ 8 میں حضور نے فرمایا زناکار، بدکار، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب کو اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ضرورت تو شادی کرو، دوسری کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو، پورے خاندان کو جمانا ضروری نہیں ہے، ضرورت تو کرو، عیب نہیں۔ شریف انسان حلال سے نہیں شرماتا، شریف انسان حرام سے بھاگتا ہے۔ حلال سے بچ کر ادھر ادھر منہ مارنا یہ صحابہ کے راستے سے ہٹنا ہے۔ ہاں، بیوہ کو ضرورت ہو، آؤ آگے بڑھ کر آگے آؤ، ان کا نکاح کرو، یا تو بدکاری کے راستے پر جائے گی یا گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔
9ਵੀं ایک چھوٹ گیا تھا، ایک اور یاد آیا مجھے. خودکشی کرنے والا، خودکشی کرنا حرام ہے، بدترین جرم ہے. یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کے ہم مالک نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے. بھئی مسائل آئیں گے لیکن اس کا حل خودکشی نہیں ہے، اس کا حل ہے. تمہاری کیا پریشانیاں ہیں شریف انسانوں کے سامنے رکھو، ماں باپ کے سامنے رکھو، خاندانوں کے ذمہ داروں کے سامنے رکھو، تمہارا مسئلہ لو. خودکشی حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی خودکشی کرتا ہے کہتے ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور جس مثال کے طور پر ایک آدمی زہر کھا کے مر گیا، قیامت تک وہ زہر کھاتا رہے گا، مر جائے گا پھر زندہ ہوگا، پھر زہر کھائے گا پھر مرے گا، اس طرح قیامت تک ہوتا رہے گا. ایک آدمی نے چاقو سے اپنا گلا کاٹ لیا، ایک آدمی ندی میں کود کر مر گیا، قیامت تک ہر دن ندی میں کودتا رہے گا، پھر زندہ ہوتا رہے گا، پھر کودتا رہے گا، پھر زندہ ہوتا رہے گا، پھر کودتا رہے گا. ایسا قیامت تک ہوتا رہے گا. قیامت کی سزا الگ ہے، اس کے سوال جواب الگ ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی شفاعت ہو جائے گی، شفاعت میدان محشر میں ہوگی، لیکن مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو عرصہ ہے وہ ہزاروں سال کا ہے. تو ہزاروں سال سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو. حضور کی شفاعت ہوگی لیکن قیامت میں ہوگی، اس کی بھی شرائط ہیں. آخری بات، وقت ہو گیا، 2 باتیں کہہ کر بات ختم کر دوں. یہ پورے 9 انسان ہیں جن کے میں نے ابھی تفصیل گنائی ہے. کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مغفرت تو شب برات میں بھی نہیں ہونی ہے، باقی سب کی مغفرت ہو جائے گی. اس لیے اس کو سنو اور توبہ کرو. میں آپ سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں. ویسے میں نے شرک سے، ان سب گناہوں سے بزرگوں کی برکت سے اللہ نے بچا رکھا ہے. شرک سے میں نے کئی متعدد بزرگوں کے ہاتھ پر توبہ کی ہے. اللہ کے فضل سے موقع ملا بڑے بڑے اکابر کو، جنہوں نے حضرت تھانوی کو دیکھا، ان کے خلافہ کے ہاتھوں پر بھی میں نے توبہ کی ہے. شرک بدترین جرم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور شب برات کی برکتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے. آخر میں ایک بات اور، ہمارے ہاں پہلے تھا بچپن میں لوگ شب برات کو پٹاخے اڑاتے تھے، ہمارے ہاں نہیں ہے، ختم ہو گیا، پتہ نہیں کیسے ختم ہوا. دیکھو سنت کی ایک علامت، حضرت قطب عالم پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ سنت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جو سنت ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں رائج ہوتی ہے. جو بدعت ہوتی ہے وہ علاقائی ہوتی ہے، ہندوستان میں ہے، عرب میں نہیں، کرناٹک میں ہے، مدینے میں نہیں. سنت ایسا نہیں تھی، سنت عالمگیر ہوتی ہے. اس میں فضول خرچی بھی ہے اور غیروں سے مشابہت ہے. حضور نے فرمایا جو جس قوم کی نقل کرے گا اللہ قیامت کے دن اسے اس کی صف میں کھڑا کریں گے. دوسرا، گھر کو رنگ مارنا، گھر کی صفائی کرنا غلط بات نہیں ہے، لیکن شب برات آنے کی وجہ سے شب برات کے دن گھر کو رنگ مارنا، 1-2 دن پہلے بھی شب برات آ رہی، عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، مارو رنگ، یہ نہیں. اور تیسرا سب سے بڑی چیز، اچھا مساجد کو یہاں ہمارے یہاں زیادہ سنوارنے کا نہیں، بعض لوگ سجاتے ہیں، وہ بھی اسراف ہے ایک بات. اور دوسرا نفل نماز کی جماعت نہیں، بعض لوگوں نے اب شروع کر رکھا ہے. اللہ اس بدعت کو ختم کر دے. جب بدعت شروع ہوگی سنتیں ختم ہو جائیں گی. آخری بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کو مردوں کی روحیں آتی ہیں. وارے واہ وارے واہ، جو چیز خلاف شریعت ہوتی ہے وہ خلاف عقل بھی ہوتی ہے. اس لیے بعض لوگ دسترخوان جوڑتے ہیں. اگر مرنے والا سگریٹ پیتا تھا اس پر سگریٹ بھی رکھتے ہیں. یہ ہمارے بچپن کا قصہ ہے، یہ سنی سنائی کہانی نہیں ہے، میں خود اس میں شریک ہوں، میں خود صاحب معاملہ ہوں. ہم لوگ پڑھتے تھے، دادا صاحب زندہ تھے بیچارے، اللہ نے ایسے دعوت و تبلیغ کے اور علماء کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جہالت کے گھرانے سے نکالا، اللہ نے علم عطا فرمایا. اللہ بزرگوں کو جزائے خیر دے، بہت بہت جزائے خیر دے. اب میں اتنا خوش ہوں علم کی دولت پر، بادشاہ بھی خوش نہیں ہوگا. سگریٹ پیتا تھا مرنے والا، دسترخوان پہ سگریٹ بھی رکھتے تھے. پان کھاتا تھا، پان ہے، سپاری ہے. ایک بار ہم لوگ گئے، بچپن کا زمانہ ہے، دادا سب کہتے فاتحہ دلاؤ، اس میں سب رکھا ہوا ہے، میٹھا ہے، اس میں پلاؤ ہے، خورما ہے، ایک جگہ سگریٹ ہے، بیڑی ہے، پان ہے، سپاری ہے. اس لیے کہ اس کو پسند تھی، روح خوش ہوگی اس کی. ایسا یہ عقیدہ غیر اسلامی عقیدہ ہے. کیسے آ جائے گی؟ اگر
تمہاری روح جانے کے بعد مرنے والا اگر جنتی ہے تو جنت کی نعمتیں چھیڑ کر دنیا میں آئے گا. اگر مرنے والے کی روح جہنمی ہے تو جہنم میں چھوڑ دے گے. جہنم جہاں اس کا نظام ہے وہ کوئی ہندوستان کی جیل ہے, رشوت لے کر کے چھڑا لو. واہ واہ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ شب برات سے متعلق مکمل تفصیلات جو کچھ لکھا ہے, اس کا سب سے مفصل رسالہ میرے استاد مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب نے اردو میں لکھا, اور لوگوں نے بھی لکھا, چھوٹے چھوٹے بہت رسالے تفصیل سے ہمارے حضرت نے لکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ شب برات میں بیان ہو سکتا ہے کہ شب برات میں بیان نہ ہو, دونوں امکانات ہیں. لیکن عبادتیں کرو. اس وقت امت کو دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے, بہت سخت ضرورت ہے. اس وقت دعاؤں میں لگو. اس لیے کمیٹی کے ذمہ دار احباب نے یہ اعلان کرنے کے لیے کہا ہے کہ اذان 9 بجے ہوگی. پوری دنیا اس وقت